بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزل نمبر 2 خواجہ میردرد کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے، اور اس کا موضوع ہے عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے بھی اس میں پڑھا تھا، غزل نمبر 1 میں، کہ میردرد جو ہیں وہ صوفیانہ شاعری کے امام ہیں۔ خواجہ میردرد کا مختصر تعارف یہاں لکھا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے، اور اس میں سے کچھ باتیں 5-6 لائنیں بس جو ہے وہ یاد کر کے اس کو آپ اس میں حوالہ شاعر میں، تعارف شاعر میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ زیادہ لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2-3 باتیں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا جو ہے نا تشریح۔ تو غزل نمبر 2 ہے اور شعر نمبر 1 جو ہے اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے، عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے کہ وہ جہاں تو سما سکے۔ ہاں جی، تو تشریح دیکھتے ہیں۔ اس میں انسانی دل کی وسعت کی بات کی جا رہی ہے، کہ اس میں خواجہ میردرد نے انسانی جذبوں کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اتنا گہرا احساس اپنے دل میں رکھتی ہو جو کہ انسان رکھتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ اس کائنات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اور تمام کائنات میں زمین و آسمان سے لے کے ہر چیز انسان کے تابع کر دی، اور کسی میں اتنی وسعت و صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اندر محسوس کر سکے سوائے انسان کے۔ اسی ودیعت خداوندی پر ناز کرتے ہوئے خواجہ میردرد اس شعر کی بنیاد رکھی ہے کہ کائنات میں کسی جگہ میں بھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سما سکے سوائے انسان کے دل کے، جو کہ اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے۔ دوسرا شعر ہے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ دوئی کا مطلب ہوتا ہے حرف دوئی، یعنی اللہ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور آئینہ ہی جو ہے اس کی بھی مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھا سکے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں بات فرما دی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ لا شریک ہے، انسانی آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے جو اسے دیکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کسی بھی طرح کی کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ حد یہ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کا عکس پیدا کر سکے۔ آگے دیکھتے ہیں، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، قاصد نہیں ہے یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ تو قاصد یعنی جو پیغام پہنچانے والا ہے، کہ اس میں بتایا ہے کہ انسان اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ براہ راست تعلق ہے۔ دل سے نکلی ہوئی ہر بات جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ محبوب ہے جس تک اپنے احساسات پہنچانے کے لیے کسی بھی قاصد کی، کسی پیامبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی نزدیک تر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ انسان کی تمام باتوں کو سمجھتا ہے، رازوں کو جانتا ہے۔ اس لیے انسان کا فرض ہے کہ بس اسی سے لو لگائے رکھے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے کہ ایک دن دل سے نکلنے والی ہر آہ جو ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے، ہماری شہرک سے بھی بہت نزدیک ہے۔ شعر نمبر 4 ہے کہ غافل خدا کی یاد پہ مت پھول زینہار، اپنے تئیں بھلا دے اگر تو بھلا سکے۔ کہ انسان جو ہے وہ خدا کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں مخاطب کر کے، کہ جو لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، تو میردرد کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم ہر وقت اسے یاد کرتے ہو تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ تو وصف خداوندی ہے کہ وہ اس حد تک انسانی اعصاب پر قابض ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ ہر قدم پر، ہر فعل پر، ہر سانس پر انسان کو یہ بات یاد کراتی ہے کہ اس کا خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اگلا شعر ہے کہ گو بحث کر کے بات بٹھائی بھی کیا حصول، دل سے اٹھا غلاف اگر تو اٹھا سکے۔ یعنی انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے باطن کو صاف کرے۔ اس شعر میں میردرد کہتے ہیں کہ انسان جب تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ تیری شہرک سے بھی نزدیک ہے، تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ تو صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے اسے کیوں مانتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تو نے اپنے دل پر خواہشات اور زمانے کے دوسرے معاملات کی اتنی تہیں چڑھا دی ہیں، اپنے دل پر جو اتنا غبار چڑھا دیا ہے کہ تیرے دل کا آئینہ جو ہے وہ صاف نہیں ہے، تو اس میں تجھے خالق حقیقی کی تصویر کیسے نظر آئے گی؟ تو اگر تیری زندگی کا مقصد تو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے باطن سے ان برائیوں کے تمام غلافوں کو ہٹا دے کہ جو تجھے
خالق کے حقیقی کی موجودگی کا احساس دلا سکیں اور اپنے باطن میں اس کے نور کی تجلی تجھے خود بخود نظر آنے لگے۔ یعنی اگر ہم تجھے بحث کر کے تجھے بتائیں یا کچھ تو ہماری بات مان بھی لے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک تیرے دل پر جو غلاف ہے، تیرے دل پر جو میل ہے، وہ جب تک خود سے نہیں ہٹے گی اور تجھے ہر چیز صاف نظر نہیں آئے گی، تب تک ہماری بات کا، ہمارے وعظ کا، ہماری تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کا ایک اہم مقصد بھی ہے۔ تو یہ تھی غزل نمبر 2 کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔